مجید میں ویش جو تیرے ورس میں مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جو آپ جس دینی مسلک پر ہم قائم ہیں یہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے کیا، یہ بلیو دیکھ لیں. ہم مسلمان ہیں بھی تو تقریباً یہی تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ناسنے میں یہ تھا ہمارے بھی اس کی کتابیں غلام نبی بتاتے کوئی ہمارے پاس نہیں آیا، کسی نے کچھ بھی کیا ہے بچوں کی تفصیلیں ہمارے پاس اس طرح آئی ہیں. تو فرق یہ ہے نا، جی آپ کو پیغمبر کون ملا جس سے آپ کو کہنا ہے. اگر کہو گے تو بلا ہو اور اگر پچھلے پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آپ کا سمجھ یہی بات. نہیں جگہ وہ کہتے تھے پیغمبر لہذا پیغمبر کی بات پر کسی اور دین کی وضاحت یا تسلیم کا بیان کرنا یہ جہالت ہے. اور جب یہ پیغمبر کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں تو پھر تسلیم کرنا ہی جائز ہے. کوئی اور پیغمبر آپ سے مل جائے کہ ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، آپ یہ کہہ دیجیے ہم تو پرانے دین کا قائم ہے، تو پھر آپ کو ملے دیتے رہے بات. آپ کو نبی نہیں ملا کوئی اور نبی مل جاتا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا آپ تو پچھلے نبی کی کیوں بات کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا جو نبی ہے وہ صحیح، آپ کا جو بات ہے یہ بات صحیح، اور آپ کے نبی جو آئے گا وہ جھوٹا. لہٰذا بات کرنے کی آسان ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یہ آپ نہیں کر سکتے. جو نہیں کر سکتے انہوں نے کہا تھا پیغمبر سے کہ ہم آپ کے پرانے دین پر قائم ہیں، آپ کو نیا کیوں قبول کریں. آپ کیا کہتے ہو ہم ایک بھی دین پر قائم ہیں، اس کی قائم ہے، نیا ہمیں تو دعوت دے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. آپ کا مطلب پکا ہے بات ہم نہیں آ یہ نہیں کہنا ہمارا سوال تو وہی ہے جو ان کا سوال ہے، ہماری بات وہی ہے جو کلیش کی بات ہے، لیکن ہمیں کوئی پیغمبر دعوت نہیں دے رہا. فرق نہیں آپ نے نوٹ کیا یہ فرق خیال کی نہیں آیا آپ نے. یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اور نبی نہیں آئے گا اس کا مطلب بڑا سادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہی دین رہے گا، اب اس دین میں امینڈمنٹ نہیں ہونی، تبدیلی نہیں ہونی. یعنی اس کے مقابلے میں دین آ جائے کہ دیکھو یار میں پڑھ کے پاگل ہو جاتے ہو، آپ کو کیا فائدہ. اصل میں تو بات یہ ہے خدمت کو انسان کی کرنی ہے، چلو کسی اور طریقے سے کر لو. یا دین کے بغیر یہ اچھا وقت گزر جاتا ہے. جو بھی کوئی دین آیا آپ کے سامنے کسی رنگ کا ہے، چاہے خدا کا ہے، بغیر پیغمبر کے آپ وہ بھی نہیں ماننا. یہ خالصہ کا دین ہے گرو نانک کا، کہتا ہے یہ سارے دین کا کر تو خدا تک ہی پہنچ گئے نا. ہم آپ کو ڈائریکٹ خدا تک پہنچاتے ہیں، ان میں خدا تک تو ڈائریکٹ پہنچا رہا ہے، لیکن یہ دین طرح گمراہی ہے کیونکہ ہم خدا تک ڈائریکٹ نہیں پہنچنا چاہتے، ہم رسالت کے ذریعے سے پڑھنے چاہتے. کیونکہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جو گمراہ ہو جاؤ گے. آپ رسول والے بنو پھر اللہ والے بنو. اس لیے آپ کا راستہ بہت آسان ہے. کیا راستہ ہے؟ ہاں رسول کے سمجھ یہی راستہ ہے. میں یہاں سے بڑے لوگ گمراہ ہوئے، جہاں گمراہ ہوا مطلب انہوں نے بات جو گرو کی ہے نا وہ گرو کی جائے، وہ ہر کی بات ہے، ہری کی بات ہے، ہر رنگ میں جلوہ گر ہے، سب کھیل اسی کے ہیں. کل بھی تھا آج بھی ہے. جب وہ اس طرح کرنے پہ تو ضروری تھی ماضی کا حوالہ ہو. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ ماضی کا حوالہ ہی رہے گا. کبھی فریش نہیں اتنے آپ یہ کر لینا جاؤ تازہ راستہ بتاؤ آپ کو، خدا بھی ڈاکٹر نیا راستہ سن لو. کیا میں آپ کو کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، پرانی قبریں گرا دو، نیا بات کیا چلیں گے، گمراہی ہوگی، جھوٹ ہوگا، جھوٹا نبی ہو جائے گا. اگر آپ کو سچا نبی آئے پھر بھی جھوٹ ہے. کیا بات سچا نبی نہیں آ سکتا. آپ کو میری بات سمجھ یہ نہیں سمجھائیے. سچا نبی آ جائے تو میں بھی اٹھا. اگر کچھ شخص یہ کہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے ملاتے ہیں آپ کو تو ڈائریکٹ اللہ سے ملنا گمراہی ہے. اللہ سے کیسے ملو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہو؟ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے بغیر جو راستہ ہے وہ سیدھا راہ ہو نہیں سکتا.
وہ اس کے آپ میں مجذوب کا رنگ ہو سکتا ہے، اسلام کا رنگ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ مجذوب بیٹھا ہوا، اس کی دعا ساری پوری جاتی ہے، دریا میں کنارے بیٹھا ہوا، لگوٹے میں بیٹھا ہوا، جو کہتا پوری جاتی ہے، جو کہتا ٹھیک ہے۔ مجذوب ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مجذوب ہے۔ اسلام میں مجذوب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے بتاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، مکمل خالی لا الہ الا اللہ یہ ہے، اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ہے۔ آپ تو بات جب ملیں گی اتنی یاد رکھ رہی ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ کے بارے میں ہمیں اطلاع حضور پاک کی طرف سے دی ہے، اور بھی اللہ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ اور سمجھ آ گئی ہے، اللہ کی کچھ اور سمجھ آ گئی ہے نا، اس بات تلوار پڑھو بوجھا کرو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ راستہ بتا دیا کہ یہ ہے میرا راستہ، جو ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اطاعت کرو ہماری، اللہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی اللہ کا راستہ جو ہے ہو تو ہو، آپ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اتنی سی بات چل رہی ہے۔ پیغمبر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی نہیں آئے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اللہ کے گھر کا کوئی نیا راستہ ڈھونڈ جنت، یہ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اقبال ہے، گمراہی تو نہیں ہے لیکن ادھی گمراہی ہے۔ آپ نے سمجھا رہی کہ ہم لوگوں کو کیا جانے کی ضرورت ہے، ادھر ہی ہے سب کچھ ہے نا۔ اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے، پر اللہ کا گھر ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے، لیکن جو مرکزیت اللہ نے بنائی ہے اس مرکزیت کے ادب، مرکزیت ہے خانہ کعبہ، اس کا ادب احترام ہونا چاہیے، ورنہ ہر مقام اللہ کا اپنا ہی مقام ہے۔ تو اسی پر یکسوئی کہہ رہے ہیں کہ یکسوئی کا مطلب ہے ایک سو ہو کے لو ہو کے تارے یکسوئی ہوگی، ورنہ جہاں بھی جانا میں تولو فضمہ وجہ اللہ، جدھر بھی ہم جا کے دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مشرق کو منہ کرو، مغرب کو کرو، ہے تو اللہ کی بات، لیکن پھر ایک مرکز بن گیا، اب آپ مرکز کو قائم رکھو۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تشریف لائے، اب آپ اسی کے حوالے سے چلیں، نیا راستہ نہیں ہے۔